بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. أما بعد، دوسرے پارے کی تفسیر چل رہی تھی جس کے 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے متعلق احکامات تھے، تحویل قبلہ کے احکامات تھے، اور جو بنی اسرائیل سے سیادت لے کر امت محمدیہ کے سر پر رکھی گئی تھی اس کا تذکرہ تھا۔ دوسرے حصے میں معاشرتی احکامات کا تذکرہ تھا۔ یہ دونوں حصے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تیسرے حصے میں اسی پارے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خانگی معاملات کا تذکرہ کیا ہے۔ نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، رضاعت کے معاملات ہیں، اس طرح کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کرو حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مومن عورتیں مشرکہ عورتوں سے بہت بہتر ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر کہ تمہیں وہ مشرکات وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور یہی معاملہ مردوں میں ہے کہ مردوں میں سے بھی مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ نکاح کریں، کفار کے ساتھ نکاح کریں، اگرچہ وہ انہیں کتنے ہی بھلے معلوم کیوں نہ ہوں۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ مشرکین آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ یہ نکاح کے بارے میں بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان فرما دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ مومن مرد مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ مومن مرد نکاح کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جو مومنہ عورتیں ہیں ان کے لیے کسی طور بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کے ماننے والے کے ساتھ شادی کریں، نکاح کریں، چاہے وہ مشرک ہو، کسی بھی قسم کا کافر ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا پھر مشرکین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ اس کے جمال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہو مسلمان، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ نکاح کرتے وقت دیندار گھرانے کا خیال رکھیں، دیندار گھرانے میں سے رشتہ ڈھونڈیں اور دیندار گھرانے کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے نکاح کے متعلق۔ اور مزید فرمایا نوجوانوں کو کہ نکاح کے اندر بلا وجہ
تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے یہ روزے گناہوں سے اور برائیوں سے ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، حیض کے مسائل ہیں۔ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں ان سے دور رہو۔ یہودیوں کا یہ شیوہ تھا کہ وہ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کو بالکل اچھوت سمجھ کر ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، گھروں سے بھی نکال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنت حوا پر یہ مہربانی اور احسان کیا، اس کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ ان کے مخصوص ایام میں ان کے ساتھ سوائے جنسی تعلق کے، سوائے مباشرت کے، تم ہر ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو، تمام ان کے ساتھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، گھروں میں بھی ان کو رکھنا چاہیے، اور ان کو بالکل ان ایام میں اچھوت سمجھ کر الگ نہیں کر دینا چاہیے، جو کہ یہود کا شیوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، قسموں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی قسموں کی وجہ سے نشانہ نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ایسی قسمیں کھاؤ اللہ کی ذات پر نیکی سے رکنے کی، لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرنے کی قسمیں کھاؤ، پرہیزگاری کے کاموں سے رک جانے کی قسمیں کھاؤ، اور اس کے لیے تم اللہ کی ذات کو گواہ بناؤ۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، کسی بھی چیز پر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنایا جاتا ہے تو وہ چیز بھی بہت عظیم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے میں آ کر ایسی قسمیں کھانا کہ جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نیکی سے رک جانے کی، اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی قسمیں کھانا، اس چیز کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ اس چیز پر نہیں کرے گا جو تم لغو طور پر قسمیں کھا لیتے ہو، یعنی کہ ایسی قسمیں جو تمہاری روزمرہ زبان میں استعمال ہونے لگ گئی ہیں، جیسے عربوں کی زبان میں واللہ کا لفظ ان کے ہر بات میں شامل ہوتا ہے، تو یہ ان کی ایک روزمرہ روٹین میں شامل ہے۔ ان کی نیت میں قسم کھانا اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا نہیں ہوتا، بس ایک روزمرہ ان کی زبان میں یہ لفظ شامل ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ جو صحیح نیت کے ساتھ قسم اٹھائی جائے گی، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا جائے گا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اس چیز پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایلا کے احکامات ذکر کیے ہیں کہ جو مرد عورتوں سے الگ رہنے کی قسمیں کھا لیں کسی بھی بنا پر، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، تو ان کی عورتوں کو چاہیے کہ 4 مہینے تک اس کا انتظار کریں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیتے ہیں، اپنی قسموں سے واپس مڑ جاتے ہیں، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر کے اپنی عورتوں کے ساتھ تمام تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن 4 مہینے سے زیادہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قطع تعلق کریں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر طلاق دی جائے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد مطلقات کی عدت کا ذکر ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ، 3 حیض تک ان کی عدت ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا، اور یہ عدت یہ حاملہ کی عدت کے علاوہ ہے، کیونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہوتی ہے، تو جو عورت حاملہ نہیں ہے اور مدخولہ ہے اس کی عدت یہاں پر بیان ہوئی ہے۔
اور بقیہ عورتوں کی جو اقسام ہیں ان کی عدتیں وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور اس کے بعد طلاق کا تذکرہ ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے اندر خاوند کو رجوع کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے. پہلی طلاق کے بعد بھی اس کے پاس رجوع کا حق ہے، دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اس کے پاس رجوع کا حق ہے، اور تیسری طلاق بھی اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس سے رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اگر تیسری طلاق بھی ہو جائے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فإمساك بمعروف، اور اس کے بعد اگر تیسری کی نوبت آ جائے فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تو پھر یا تو تیسری طلاق نہ دی جائے، اس کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھا جائے، اور اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور طلاق کے بعد کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حق مہر میں دی ہوئی کوئی بھی چیز اس سے واپس کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، خانگی احکامات مسلمانوں کے گھروں کو سنوارنے کے لیے. اور طلاق کا صحیح طریقہ جو سنت میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ طلاق 1 مرتبہ دی جائے، طہر میں دی جائے، اور 1 مرتبہ دی جائے. یہ سنی طلاق ہے، شرعی طلاق یہی ہے، اور اسی طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے. اور 3 مرتبہ ایک ساتھ طلاق دینے سے بھی زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، اگرچہ کچھ علماء نے اس میں یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 شمار ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ طلاق بدعی ہوگی، طلاق سنی نہیں ہوگی. طلاق سنی یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے اور طہر کی حالت میں دی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہ تیسری طلاق کے بعد کا ذکر ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ عورت اپنے پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، اور پھر وہ بندہ بھی اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، یعنی اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ اس کو طلاق دینی پڑے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر پہلا خامند اس کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہے. یہ ہے صحیح طریقہ جو قرآن مجید میں واضح الفاظ میں طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس سے کچھ لوگوں نے حلالے کا جو سسٹم نکالا ہے یہ بالکل سنت کے مخالف ہے اور بالکل قرآن مجید کی صریح آیات کے مخالف ہے. شریعت کے ساتھ مذاق ہے کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ میں کروا کر اور پھر اس کو کسی اور مرد کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اس سے پہلے سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ تمہارے پاس اتنی دیر تک رہے گی اور پھر تم اس کو طلاق دو گے. بالکل یہ سسٹم جو ہے یہ شریعت کے مطابق اور سنت کے خلاف ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے. اس کی جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے. بالکل طلاق کے معاملات میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور علماء سے جو بھی مسائل ہم پوچھتے ہیں ان سے ان کی دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ کن احکامات کی بنیاد پر فتاویٰ دیا جا رہا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور یہ فرمایا کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، طلاق کے بعد تو پھر ان کو یا تو عدت سے پہلے رجوع کر لو اور ان کو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو احسان کرتے ہوئے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ غصے اور نفرت کی بنیاد پر ان کو روک کر رکھو تاکہ تم ان پر ظلم کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکامات کا ذکر کیا ہے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، کہ رضاعت کی مدت جو رضاعت
پوری مدت کروانا چاہے تو وہ 2 سال ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل رضاعت کی مدت ہے، اور اس سے کم بھی رضاعت کروائی جا سکتی ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جو باپ ہے اس کے اوپر اس کی بچے کی ماں کا اور بچے کا بھی نان و نفقہ اور رزق، اور اس کے کپڑے کا ذمہ بھی اس کے اوپر ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا یہاں تک کہ جہاں تک اس کی وسعت ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یہ خاص احکامات طلاق کے بعد کے ذکر ہو رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے اور بچہ رضاعت کی مدت میں ہو تو پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو رضاعت کروائی جائے، اور اس کا نفقہ اس کے والد کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا کی جو ہے نا وہ عدت بیان فرمائی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے ان کی بیویاں ہوں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن ان کی عدت ہے۔ فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ جو اچھائی کے معاملے میں اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اور طلاق کے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ان احکامات کو ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور خاص طور پر نماز وسطی درمیان کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، صلاۃ الوسطی سے مراد جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، کأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ اس کے اہل بھی برباد ہو گئے، اس کا مال و اسباب بھی لٹ گیا۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کو چھوڑ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قصے کا تذکرہ کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، پچھلی قوموں میں سے کسی قوم کا یہ قصہ ہے۔ احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل نہیں آئی کہ کس قوم کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے تک اس چیز کی خبر پہنچی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے موت سے ڈرتے ہوئے، جہاد نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی بیماری سے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت دکھائی کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں مار بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں زندہ کر سکتا ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جب نکل کھڑے ہوئے جہاد سے ڈر کی وجہ سے یا کسی بیماری سے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو کہ مر جاؤ، سب اسی وقت مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ اپنی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، ان کو تقدیر پر ان کے ایمان کو مضبوط کیا اس طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور ان کے دور کے کچھ دیر بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی گئی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ان تعلیمات سے منہ پھیرتے گئے اور مڑتے گئے، یہاں تک کہ ان کے اندر بدعات، خرافات اور شرک نے بہت حد تک جڑ پکڑ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو ان کے اندر مبعوث فرمایا جس کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، اور اس نبی کا نام جو ہے وہ شموئیل بتایا جاتا ہے۔ اور اس نبی نے آ کر ان کو دوبارہ دین کی طرف بلانا شروع کیا، اور ان کی ان بدعات اور خرافات کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس نبی کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے جہاد کی طرف بلایا، اور جب اس نبی نے ان کو جہاد کی طرف بلایا تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جہاد کریں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے، جہاد کی قیادت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی بھی آئے گی، تمہارے پاس رہنما بھی آئے گا۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اور جب ان کی اس فرمائش پر بادشاہ کو مقرر کر دیا گیا تو پھر آگے سے کٹ بجتی کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تو نہ اتنا طاقتور ہے، نہ اس کے پاس مال و اسباب ہے، ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیادت سونپی ہے، تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ پھر انہوں نے نشانیاں مانگی۔ نبی نے کہا کہ وہ تابوت جو تم سے چھین لیا گیا تھا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات تھیں، جن کو تم تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے اور ہر جنگ میں جس کو تم اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، وہ تابوت تم سے چھین لیا گیا تھا۔ اس تابوت کو اس نبی، اس بادشاہ کی نشانی کے طور پر فرشتے دوبارہ سے تمہارے پاس لے آئیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا، وہ تابوت ان کے پاس آ گیا۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل اس بادشاہ کی یعنی طالوت کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مزید آزمائش رکھی۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب دریا کے کنارے پہنچے تو ان سے کہا گیا کہ اب اس دریا میں سے پانی نہیں پینا ہے، اور اتنی اجازت دے دی کہ ایک چلو تک پانی تم پی سکتے ہو، لیکن زیادہ اس میں سے پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اور جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے پیٹ بھر کر اس دریا سے پانی پی لیا اور وہاں پر دراز ہو کر لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے چلنے کی اور جہاد کرنے کی قوت سلب کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے کہنے لگے کہ اب آپ کے آگے جا کر جہاد کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی قلیل جماعتیں، تھوڑی جماعتیں ہیں جو بہت ساری کثرت والی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طالوت کے لشکر کی مثال بیان فرمائی ہے، اور احادیث میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ بدر میں جتنے صحابہ تھے 313، تقریباً اتنی ہی تعداد طالوت کے لشکر میں تھی، جس نے جالوت کے لشکر کو جو بنی اسرائیل کے دشمنوں میں سے تھا ان کے اوپر مسلط کردہ تھا، اس سے لڑائی کی اور اس کو قتل کیا اور اس پر فتح پائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی کم لوگ اس دریا کی آزمائش میں سے بچے جنہوں نے طالوت کے ساتھ جا کر جہاد کیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو طالوت کے لشکر میں جہاد کے لیے موجود تھے۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد کو بھی بادشاہی عطا کی گئی، اور حضرت داؤد کو بھی بہت ساری نشانیاں عطا کی گئی جن کا قرآن میں آگے تذکرہ ہے۔ یہاں پر دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا